مسلم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ہمیں کتاب پڑھائی گئی جس کا نام تھا نفحۃ العرب۔ اس کتاب کو مولانا محمد اعزاز علی صاحب نے لکھا ہے جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اور یہ کتاب مدارس میں اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ طلبہ کو عربی زبان کے ساتھ اور عربی ادب سے واقفیت ہو جائے، وہ جان سکے کہ ادبی لطائف کے ذریعے سے کہ محاورات کیا ہوتے ہیں، بول چال کیا ہوتی ہے، گفتگو عربی زبان کے اندر کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں ایک لطیفہ ہے، یہ تو بطور لطیفہ کے ذکر کیا گیا، اور جب یہ ہم نے کلاس میں سنا تھا تو ہم اس پہ بہت ہنسے تھے، اور شاید آپ کو بھی ہنسی آئے، لیکن آج میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی پریچنگ وہ طلباء کے معصوم ذہنوں پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ مثلا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک سفر میں تھا، ایک بزنس مین تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سفر میں تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے ساتھ بہت ہی بد اخلاق آدمی سوار تھا جو بالکل ہمیشہ غصے میں رہتا تھا، اور اس کے سامنے اگر شیعہ کا ذکر ہو جاتا، شیعہ کا نام آ جاتا تو وہ بہت اس کا مزاج بگڑ جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے وہ شخص، وہ تاجر، کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تمہیں اس شیعہ لفظ سے چڑ کیوں ہے؟ تو اس بندے نے بتایا، اس بد اخلاق شخص نے بتایا کہ مجھے اس شیعہ کے لفظ سے چڑ اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان کے آغاز میں آپ دیکھیں، یعنی جو وہ چیزیں جو بری ہیں ان کے ناموں کے شروع میں دیکھیں تو شین سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے شراب ہے تو یہ شین سے شروع ہو رہا ہے، اسی طرح شر ہے تو شین سے شروع ہو رہا ہے، شیطان ہے تو شین سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے الفاظ اس نے گنوائے اور کہا کہ دیکھو اس کے شروع میں شین آتا ہے، اور چونکہ شیعہ کے لفظ کے اندر بھی شین آتا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے، مجھے ان کے اوپر غصہ آتا ہے اور مجھے یہ برے لگتے ہیں، کیونکہ یہ جو دیگر نام ہیں، شیطان ہے، شر ہے، اور اسی طرح دیگر الفاظ ہیں، ان سب کے اندر شین آ رہا ہے اور شیعہ کے شروع میں بھی شین ہے۔ تو یہ واقعہ جب ہم نے سنا تھا اپنے استاد کی زبانی اور کتاب میں جب پڑھا تھا تو ہم بہت ہنسے تھے، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے ذہن پہ ایک اثر پڑ جاتا ہے طلباء کے، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اچھا تو پھر واقعی اگر ان بری چیزوں کے ناموں کے شروع میں شین آتا ہے اور وہ چیزیں بری ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ شیعہ بھی برے ہی ہوں گے، حالانکہ ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہمارے استاد نے آگے کوئی مزید وضاحت نہیں کی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ واقعہ ہے، لطیفہ ہے، لیکن بس اسی طرح سے وہ اس پہ گزر گئے، گویا کہ حقیقت ہی اس طرح ہو۔ تو آج ہمارے زمانے میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اگر ہم چیزوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات حقیقت نظر آتی ہے کہ ہم دوسروں کی مخالفت کے اندر اس طرح کے لطیفے بناتے ہیں اور عقل اور لاجک کا استعمال نہیں کرتے۔ اور اس وقت جب ہم نے یہ لطیفہ سنا تھا تو ہمارے ذہن میں ایسا سوال نہیں آیا کہ اچھا اگر شین کی وجہ سے یہ شیعہ برے ہو گئے تو پھر تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے شروع میں سین آتا ہے وہ بری ہیں، اور سنیت میں سین سے آغاز ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے سنی بھی برے ہو جانے چاہیے۔ مثلا سور ہے، اس کے شروع میں سین آتا ہے، تو اور میں کہوں کہ جناب ادھر سور کے شروع میں سین ہے، سم ہے، زہر، اور اسی طرح سعیر ہے، سقر ہے، قرآن میں استعمال ہے جہنم کے لیے، سعیر اور سقر۔ تو پھر یعنی یہ بری چیزوں کے ناموں کے شروع میں سین آتا ہے، اس لیے اب سنی بھی برے ہو جائے گی کیونکہ سنیت کے اندر بھی سین ہے۔ لیکن یہ لاجک اور عقل اس وقت استعمال آپ کو پتہ ہے طالب علمی کے زمانے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کے سامنے کیا ہے، کیوں میں نے آپ کو یہ لطیفہ سنایا اور یہ واقعہ جو کہ سچا ہے میں نے آپ کو بتایا، اس لیے کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ جو شیعہ نفرت کا شکار ہے یا کسی فرقے کی نفرت کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے واقعات بناتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے جو واعظین ہیں، خطباء ہیں، ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور میں کسی کا نام لینا یہاں پر پسند نہیں کروں گا۔ یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے؟ اس لیے کہ
جناب شیعوں کے بہت سارا قصور ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قصور ہے یہ قصور ہے، لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ ہم مثلا شیعہ سے اتنی نفرت پھیلاتے ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر، اور بنیادی وجہ اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھا گیا، اور چونکہ ان کے ماننے والے اس زمانے میں شیعان علی کہلاتے تھے، تو پھر اتنا فاصلہ پیدا کیا گیا اور یہ لفظ شیعہ کا اتنا برا بنا دیا گیا تاکہ لوگ وہ اصل تعلیمات تک نہ جا سکیں۔